پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 54۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَكَرُوا، اور انہوں نے چال چلی، وَمَكَرَ، اور خفیہ تدبیر کی، اللہ نے، واللہ، اور اللہ، خیر الماکرین، بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ ماکرین جب اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے خفیہ تدبیریں کرنے والا۔ اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ And they, disbelievers, plotted to kill Isa علیہ السلام, and Allah planned to, and Allah is the best of the planners۔ اب یہاں پر اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی جب تدبیر کی تو اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی۔ یہ سب آیتوں کو سمجھنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام، اسٹوری آف پروفٹ عیسیٰ علیہ السلام اچھی طرح سے سمجھ لیجئے تو یہ سب آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے جان کے دشمن ہو گئے تھے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے یہودی علماء کے خلاف بات کر رہے تھے، یعنی وہ جو غلط کام کر رہے تھے، جو دین میں نہیں تھا، وہ جو کام کر رہے تھے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ تو وہ جو تھے عیسیٰ علیہ السلام کی جان کے دشمن ہو گئے تھے کہ بس ان کو ختم کر دو، کیونکہ بنی اسرائیل کا تو یہی کام تھا نا، جو بھی حق لے کر آتا تھا، جو بھی انہیں غلط کام کرنے سے منع کرتا تھا تو وہ پیغمبروں کو قتل کر دیتے تھے۔ یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، تو اب یہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی جان کے دشمن ہو گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اتنی مخلص ساتھی مل گئے ہیں جو ان کی مدد کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی چالیں چلنی شروع کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ حواری تھے، کچھ لوگ ساتھ میں رہتے تھے ہمیشہ ان کے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اتنے خالص لوگ جو ہیں ان کے ساتھ ہیں تو انہوں نے اپنی چالیں چلنی شروع کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے مکر کیا، یعنی پلان کیا، انہوں نے پلاٹ کیا ان کو مارنے کے لیے۔ مکر ایسی چال ہوتی ہے جس سے خفیہ طریقے سے قتل کی کوشش کی جاتی ہے۔ خفیہ یعنی چھپ کر، اس لیے کرتے ہیں تاکہ بدنامی نہ ہو، یعنی جو دشمن ہوتے ہیں جب کسی کی خفیہ طریقے سے، یعنی بنا کسی کو بتائے چپ چاپ سے کسی کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو مکر کہا جاتا ہے۔ لیکن جب یہ اللہ کے لیے یوز کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب خفیہ تدبیر ہوگا۔ اللہ کے لیے ہم کبھی بھی کوئی نیگیٹو چیز یوز نہیں کر سکتے۔ یہود کا مکر، اب کیا تھا یہود کا مکر؟ یہود نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل کی مذہبی عدالت نے عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا کہ وہ باغی ہیں، دین سے ہٹے ہوئے ہیں، لوگوں کو بہکاتے ہیں، ملک میں بغاوت پھیلا رہے ہیں اور لوگوں کو بگاڑ رہے ہیں، باپ بیٹوں میں فساد کروا رہے ہیں، جادوگر ہیں، جادو کرتے ہیں، جھوٹ میں اتنا بڑے ہیں کہ آپ کو نعوذ باللہ زنا کی اولاد کہنے لگے۔ اتنے الزام لگا کر فیصلہ جاری کیا کہ یہ واجب القتل ہیں، یعنی یہ سارے الزام عیسیٰ علیہ السلام پر لگائے اور فیصلہ کیا کہ یہ واجب القتل ہے، یعنی ان کو قتل کر دینا چاہیے۔ لیکن ان کے پاس اتنے پاورز نہیں تھے کہ فیصلے کو ایگزیکیوٹ کریں، تو ان کے اس فیصلے سے عیسیٰ علیہ السلام پر کوئی فرق نہیں پڑا اور وہ تبلیغ کرتے رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کے قبضے میں تھا۔ رومنز کون تھے اس ٹائم؟ رومنز کے قبضے میں تھا، لیکن رومنز جو تھے اس ٹائم مشرک تھے، یعنی وہ کرسچنز تو بعد میں ہوں گے نا، پہلے وہ مشرک تھے۔ رومنز کے قبضے میں تھا، یہاں ان کی طرف سے جو حکمران مقرر تھا وہ کافر تھا، یہ جو گورنر جو تھا وہاں کا وہ کافر تھا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف رومی کورٹ میں ان پر مقدمہ چلایا۔ اب انہوں نے دیکھا کہ ہم نے جو فیصلہ سنا اس سے تو کچھ ان کو فرق نہیں پڑ رہا، تو وہ رومی کورٹ میں چلے گئے، رومن کورٹ میں چلے گئے، وہاں مقدمہ چلایا۔
اس حکمران کے کان بھرے کہ نعوذ باللہ یہ زنا کی اولاد ہیں، ان کے باپ کا پتہ نہیں اور یہ فساد کر رہے ہیں، جادوگر ہیں، حکومت کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں، اور آپ کی حکومت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ ان کی پاپولیرٹی بہت بڑھتی جا رہی تھی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ہے خود جو ہے حکومت کرنا چاہتے ہیں، اور حکومت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ ان کے کہنے پر رومی حکومت نے انہیں سولی چڑھانے کا فیصلہ کیا۔ اس زمانے میں سزائے موت صلیب پر لٹکا کر دی جاتی تھی۔ تو فیصلہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکا دیا جائے گا۔ بادشاہ نے ان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا، اپنی فوج بھیجی تاکہ انہیں گرفتار کر کے سخت سزا کے ساتھ پھانسی دیں۔ وہاں جو بھی ان کا طریقہ تھا مارنے کا، کہا جاتا ہے جو کراس ہوتا تھا اس پہ لٹکا کے ہاتھ کیل ٹھوک دیتے تھے، اور پھر جب تک مرتا نہیں تھا ایسے ہی لٹکا رہتا تھا، تو اس طرح سے وہ سزائیں دیتے تھے۔ اب اللہ کی یہ تو انہوں نے مکر کیا، اب اللہ نے کیا تدبیر کی؟ اگر انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کام کرتا ہے تو انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتے ہیں، اور اللہ کی تدبیر سب تدبیر کرنے والوں سے اعلیٰ ہے، کیونکہ وہ بیسٹ پلانر ہیں۔ وہ سب سے زیادہ قوت والے ہیں، علم والے ہیں، سارے اسباب اللہ کے پاس ہیں، سب کچھ اللہ کے پاس ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ انسان کے سمجھ میں بھی نہیں آتے، اور انسان کی بس کی بات بھی نہیں ہو سکتے، تو اس لیے انسان کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ بادشاہ کے سپاہی عیسیٰ علیہ السلام جہاں تھے اس جگہ کو چاروں طرف سے گھیر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے مکر سے بچا لیتے ہیں۔ کیسے؟ اس گھر کے روشن دان سے آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیتے، یعنی کہا جاتا ہے کہ جو چھت جو ہے وہ پھٹتی ہے، اور اس میں سے عیسیٰ علیہ السلام کو جسم اور روح سمیت اٹھا لیا جاتا ہے، آسمان کی طرف اٹھا لیتے ہیں، اور آپ کی شباہت ایک دوسرے شخص پر ڈال دی جاتی ہے جو اس گھر میں تھا۔ ایک اور دوسرا جو آدمی تھا جو اس گھر میں تھا، اس کی شکل جو ہوتی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو جاتی ہے، یعنی ایک دوسرے آدمی کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ رات کے اندھیرے میں اس کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ لیتے ہیں اور گرفتار کر کے لے جاتے ہیں، اس کی سخت توہین کرتے ہیں، سر پر کانٹوں کا تاج رکھ کر اسے صلیب پر چڑھا دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے جس کو صلیب پر چڑھایا گیا وہ کوئی اور انسان تھا، وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، یعنی یہی ان کے ساتھ اللہ کا مکر تھا، جو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے اللہ کے نبی کو پھانسی پر لٹکا دیا، یعنی سولی چڑھایا، حالانکہ اللہ نے اپنے نبی کو نجات دے دی تھی۔ اس بدبختی اور بدنیتی کی سزا انہیں یہ ملی کہ ان کے دل ہمیشہ کے لیے سخت ہو گئے، باطل جھوٹ پر اڑ گئے، اور دنیا میں ذلیل اور خوار ہو گئے، اور آخر دنیا تک اسی ذلت میں ڈوبے رہیں گے۔ اس کا بیان اس آیت میں ہے کہ اگر انہیں خفیہ تدبیریں کرنا آتی ہیں تو کیا ہم یعنی اللہ خفیہ تدبیر کرنا نہیں جانتے، بلکہ ہم ان سے بہتر خفیہ تدبیریں کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر اسی تدبیر کی طرف اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا اور ان کی جگہ کسی اور کو ان کی شکل دے کر، اور انہوں نے پھر ان کو سولی پر چڑھایا، اور یہ کہنے لگے کہ ہم نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا ہے۔